من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں پامسٹ عبدالستار اور آج کا ٹاپک ہے کہ آپ کی زندگی زیادہ لمبی ہوگی یا آپ کی لائف پارٹنر کی زندگی زیادہ لمبی ہوگی، یعنی کہ زیادہ کون جیے گا۔ تو ٹاپک بڑا دلچسپ ہے اور پہلی بات میں آپ کو ایک بات یہ سمجھا دوں کہ یہ ہاتھ کی لائنز کا جو علم ہے، یہ بات تو اپنی جگہ پہ بالکل سچ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے یہ لائنیں بے مقصد ڈرا ہاتھ پہ نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ نے ان لائنز کا باقاعدہ ایک مطلب رکھا ہے اور یہ ایک مکمل علم ہے۔ اب اس علم کو سیکھنے کے لیے ظاہر ہے کوئی ہمیں آسمانی کتاب کوئی نازل نہیں ہوئی اور نہ ہی ہمیں تاریخ کی کتابوں سے یا ہسٹری سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کسی نبی کو یہ علم سکھایا گیا ہے۔ تو اس کے بارے میں بھی میں وثوق کے ساتھ نہیں کہہ سکتا کہ یہ علم کسی نبی پر نازل ہوا ہے یا تو اس علم کو جو انسان نے حاصل کیا ہے وہ اپنے تجربات اور مشاہدات کی بنا پر۔ اب اگر میں آپ کو جب مجھے پامسٹری کا شوق ہوا، یہ 1984 کی بات ہے، 1984 میں نے پامسٹری سیکھنی شروع کی اور شکر الحمدللہ 1986 تک میں بہت اچھی پامسٹری کافی حد تک میں بڑا پرفیکٹ ہاتھ ریڈ کر لیتا تھا 1986 میں۔ تو جو مجھے سب سے زیادہ جس بات نے امپریس کیا نا، وہ میں آپ کو بات بتاتا ہوں، وہ یہ تھی کہ جب میں نے کیرو کی کتاب پڑھی پامسٹری کی، تو کیرو اپنی کتاب میں کہتا ہے کہ زندگی کی لائن اور آپ کی یہ برین لائن اگر آپس میں ملی ہوئی ہو تو یہ انسان کو بڑا سینسٹیو بنا دیتی ہے۔ ایسے لوگ بڑے سینسٹیو ہوتے ہیں، حساس ہوتے ہیں، کوئی بھی ٹینشن آ جائے ان کے دل و دماغ سے نکلتی نہیں ہے، باتوں کو فیل بہت زیادہ کرتے ہیں اور کوئی بھی ڈیسیژن لینا ہو تو یہ 1000 دفعہ سوچتے ہیں۔ تو جب میں نے کیرو کی کتاب میں یہ چیز پڑھی تو مجھے 100% یقین ہو گیا کہ اس علم میں سچائی ہے، اس علم میں سچائی ہے، لیکن اس سچائی تک پہنچنے تو پھر وہ میرے اندر ایک کہہ لینا کہ میں بھی ایک ایسا انسان ہوں جو بال کی کھال اتارنے والے لوگ نہیں ہوتے، بات کی تہہ تک پہنچنے والے، بہت باریکی میں جانے والے۔ تو پھر میں نے اس علم کو باریکی کے ساتھ ریڈ کرنا شروع کیا تو جناب پتہ چلا کہ دوسری جگہ پہ کہتے ہیں کہ جن لوگوں کی یہ زندگی کی لائن اور برین لائن میں گیپ ہوتا ہے تو ایسے لوگ لیڈرشپ کوالٹیز رکھتے ہیں، ان لوگوں کے اندر ایگو ہوتی ہے، ان لوگوں کے اندر ایک جرأت ہوتی ہے، ان کی قوت فیصلہ بڑی سٹرانگ ہوتی ہے اور ایسے لوگ اپنی مرضی سے جینا چاہتے ہیں اور ایسے لوگ کسی دوسرے کی مداخلت پسند نہیں کرتے، یعنی کہ دوسروں کے مشورے پر یہ چلنے والے لوگ نہیں ہوتے۔ اگر ایسے لوگ کسی کے ساتھ مشورہ کرتے بھی ہیں تو لاسٹ میں ڈیسیژن ان کا اپنا ہوتا ہے۔ تو یہ 2 گروپ بن گئے، ایک جن لوگوں کی زندگی کی لائن آپس میں ملی ہوئی ہوتی ہے، یہ سینسٹیو ہوتے ہیں، اور جن کی زندگی کی لائن اور برین لائن الگ الگ ہوتی ہے، یہ بڑے زبردست قسم کے لوگ ہوتے ہیں، اپنی مرضی کرنے والے ہوتے ہیں، منہ زور ہوتے ہیں، ضدی ہوتے ہیں، ایگو ان کے اندر بڑی پائی جاتی ہے۔ تو یہ میں نے 100% یہ بڑی ایکوریٹ یہ چیز پائی ہے ہاتھ میں۔ تو مجھے سب سے پہلے اس علم کی جو سچائی پہ یقین آیا نا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کوئی سچا علم ہے جس کو سیکھا جا سکتا ہے، تو ان 2 باتوں کو دیکھ کے مجھے یقین ہوا، کیونکہ یہ میرا اپنا ہاتھ ہے، یہ جو میں آپ کے سامنے میں نے رکھا ہوا ہے۔ تو میں نے جب اپنے ہاتھ کی لائنز کو ٹیلی کیا اور پھر میں جو کیرو کی کتاب پڑھتا گیا، کیرو کہہ لیں یا کیرو کہہ لیں، صحیح تلفظ کا مجھے نہیں پتہ کہ اس کا کیا اصلی نام ہے، کیرو ہے شاید، تو کیرو ہو یا کیرو ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن یہ ہے کہ مغرب میں اس نے بڑا کام کیا ہے کیرو نے۔ تو پامسٹری پہ جو ورک ہوا ہے مغرب میں، تو وہ کیرو کی وجہ سے ہی آج مغرب میں پامسٹری کا جو علم ہے وہ پروان چڑھ رہا ہے، اور بہت بڑے بڑے جو پامسٹ ہیں وہ اب یورپ میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں، کینیڈا امریکہ میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یہ اس جو کہہ لینا کہ یورپ میں جو پامسٹری کا فادر ہے وہ کیرو کو سمجھا جاتا ہے، لیکن انڈیا اور پاکستان، انڈیا میں یہ ہزاروں سال سے یہ علم آ رہا ہے۔ مین جو ریسرچ ہوئی ہے، کیرو نے بھی آ کے پامسٹری کو انڈیا سے ہی آ کے سیکھا ہے۔
تو انڈیا کے وہ مختلف پنڈتوں سے ملا جو بڑے اس علم کے ماہر تھے، اور ہندو مذہب میں تو اس کو یعنی کہ مذہب کے طور پہ اس کو سیکھا اور سمجھا جاتا ہے نا، یعنی کہ ہمارے ہاں تو اسلام میں کچھ لوگ کہتے ہیں جناب یہ حرام ہے، یہ ہے وہ ہے، حالانکہ اس کو وہ غیب کا علم کہتے ہیں۔ یہ تو اللہ تعالیٰ، غیب کا علم تو وہ ہوتا ہے جو کوئی چھپی ہوئی بات ہو، یہ تو سامنے اللہ تعالیٰ نے لائنیں ڈرا کی ہوئی ہیں، بس آپ نے ان لائنز کے مطلب تک پہنچنا ہے۔ یہ وہ راز ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انسان پر واضح کر دیے ہیں، اوپن کر دیے ہیں، اور کچھ راز ایسے ہوتے ہیں جیسے انسان کی موت ہوتی ہے، وہ زندگی موت تو خدا کے ہاتھ میں ہوتی ہے، تو وہ تو انسان صرف ہاتھ کی لائنوں سے اندازہ لگا سکتا ہے کہ اس کی زندگی لمبی ہوگی کم ہوگی۔ تو اصل میں تو یہ انسان کے اندازوں کا علم ہے، یہ علم پامسٹری بنا ہی انسان کے مشاہدے اور اندازے، یہ ان کو ملا کے بنے کہ جتنی لوگوں انسانوں نے ریسرچ کی، ہر جو ماہرین تھے علم پامسٹری کے، جو ہاتھ کی لائنوں کے ماہرین تھے، ہر بندے کی اپنی اپنی رائے تھی، تو اس میں بعض دفعہ ماہرین میں آپس میں اختلاف بھی آ جاتا ہے۔ ایک ماہر ایک لائن کا مطلب کچھ بتا رہا ہوتا ہے، دوسرا کچھ بتا رہا ہوتا ہے، اصل میں دونوں اپنی جگہ پہ ٹھیک ہوتے ہیں۔ ایک نے بہت سارے لوگوں میں وہ سائن پایا تو اس میں اسے وہ چیز نظر آئی، دوسرے نے وہی سائن دوسرے لوگوں میں پایا تو اسے وہ اس کے الٹ بالکل چیز نظر آئی۔ تو کہیں نہ کہیں علم پامسٹری میں اختلاف بھی آ جاتا ہے۔ اختلاف کی مین ریزن یہ ہوتی ہے، علم اپنی جگہ پہ پرفیکٹ ہوتا ہے لیکن انسان جو ہوتے ہیں ان کا اندازہ، ان کا مشاہدہ غلط ہوتا ہے۔ علم کوئی بھی غلط نہیں ہوتا۔ تو آج کا جو ٹاپک ہے یہ ہے کہ آپ کی پہلے ڈیتھ ہوگی یا آپ کی وائف کی پہلے ڈیتھ ہوگی، تو یہ جناب اس پہ 100% یقین کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کو چل کے طور پہ، انجوائے کے طور پہ اس علم کو لیا کریں۔ یہ کوئی 100% پرفیکٹ بات نہیں ہوتی کہ جو اس میں کہہ دیا، یہ کوئی ہم نے قرآن یا کوئی حدیث کی کتاب یا آیت پڑھ دی ہے، جو اگر تھوڑی سی غلط ہو جائے تو ہم گناہ گار ہو جائیں گے۔ یہ ایک، اس کو انجوائے کے طور پہ، ایک دلچسپ علم کے طور پہ اگر آپ سیکھیں گے تو آپ کو زیادہ مزہ آئے گا۔ لیکن ایک ہوتا ہے نا کہ 100% اس پہ آنکھیں بند کر کے یقین کر لینا، یہ غلط ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ انسان کو اپنی محنت پر، اپنی زبردست دماغی صلاحیتوں پر بھروسہ ہونا چاہیے۔ انسان اپنی قسمت اپنی محنت سے بدلتا ہے، اپنی ذہانت سے بدلتا ہے، اپنی سمجھداری سے بدلتا ہے۔ تو چلیں، ٹاپک جو ہے وہ یہی چل رہا ہے کہ آپ کی پہلے ڈیتھ ہوگی یا آپ کی وائف کی پہلے ڈیتھ ہوگی۔ تو اس بات کو پہلے میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ اگر مرد کے ہاتھ میں آپ کو زندگی کی لائن بہت لمبی نیچے تک نظر آئے اور اس کی جو دماغ کی لکیر ہے وہ بھی بڑی اچھی لینتھ میں ہو، اور جو اس کی قسمت کی لکیر ہے وہ بھی بڑی اوپر تک جائے، سیٹرن تک، اور اس کی یہ جو دل کی لائن ہے یہ تھوڑی چھوٹی ہو، یہاں تک ہو، اور تھوڑی کٹی کٹی بھی ہو، اس میں کٹ بھی ہو، تو پھر کیا ہوگا؟ دیکھیں، اگر مرد کی زندگی کی لائن لمبی ہوگی، زندگی کی لائن لمبی ہوگی اور اس کی دل کی لائن چھوٹی ہوگی، تو دل کی لائن، دل تو ظاہر انسان اپنی وائف سے محبت کرتا ہے، اپنے پارٹنر سے محبت کرتا ہے، اور محبت کا تعلق دل کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو ہم جو دل کی لائن ہے وہ اس کو ہم وائف کی لائن کے طور پہ لیں گے کہ یہ وائف کی ایج جو ہے وہ ہم دل سے کیلکولیٹ کریں گے۔ یہ ایک فارمولہ ہے، کوئی 100% یہ کوئی سچی بات نہیں ہے، یہ ایک تجربہ کیا جا سکتا ہے، دیکھا جا سکتا ہے۔ اس پہ اگر ہم تجربات کریں گے، ہر بندہ اپنا اپنا مشاہدہ بیان کرے گا تو اس کے مطابق یہ بات پھر اپنی جگہ پہ ایکوریٹ ہو سکتی ہے۔ یہ ایک تھیوری آپ کہہ لیں جو بھی میں پیش کر رہا ہوں۔ اس میں یہ ہے کہ اگر آپ کی زندگی، مرد کی زندگی کی لائن لمبی ہوگی اور اس کی دل کی لائن تھوڑی چھوٹی ہوگی، تو یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس کی وائف کی زندگی کم ہوگی، یعنی کہ مرد زیادہ عرصہ جیے گا، مرد تقریباً 90 سے 100 سال تک جیے گا، اور جو عورت ہے اس کی ایج جو ہے وہ تقریباً 70 تک جائے گی۔ کیونکہ اگر یہ دل کی لائن یہاں تک آ جائے نا تو پھر بیوی کی ایج آپ کی 90 تک چلی جاتی ہے۔ لیکن اگر یہ تھوڑی پیچھے ہو جائے، بڑی انگلی تک ختم ہو جائے، یا یہ جو سن فنگر ہے یہاں تک ختم ہو جائے، تو پھر وہ جوانی میں ہی اس عورت کی ڈیتھ ہو جائے گی۔ اس لحاظ سے اس کو دیکھیں گے۔ اور اسی طرح اگر کسی عورت کے ہاتھ میں زندگی کی لائن بہت لمبی ہے، عورت کے ہاتھ کی زندگی کی لائن بہت لمبی ہے لیکن اس کی دل کی لائن بہت چھوٹی ہے، تو پھر عورت کو اللہ تعالیٰ لمبی زندگی دے گا۔ عورت کی ہو سکتا ہے 90 سال یا 100 سال ایج ہو، اور جو مرد ہے وہ اس کی 70 سال کی ایج میں ڈیتھ ہو سکتی ہے۔
ایک یہ فارمولہ ہے، اور ایک جو کنفرم میں نے اس کو آزمایا ہوا ہے بہت دفعہ، وہ یہ ہے کہ آپ کی جو شادی کی لائن ہے ایک نیچے کی طرف جھک جائے اور ایک سیدھی چلے. تو یہ جو پہلی شادی کی لائن نیچے کی طرف جھکتی ہے نا، دل کی لائن کے ساتھ ٹچ ہوتی ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر عورت کے ہاتھ میں ہے تو اس کا پارٹنر اس سے پہلے چلا جائے گا. بے شک اس کی ہسبینڈ کی لائف لائن جتنی مرضی لمبی ہو، جو مرضی ہو، یہ سائن ہے کہ جو عورت ہے وہ بیوہ ہو جائے گی. اور اگر مرد کے ہاتھ میں ہے تو اس کی بیوی کی ڈیتھ اس سے پہلے ہو جائے گی، یعنی کہ آپ کا پارٹنر آپ سے پہلے دنیا سے چلا جاتا ہے. یہ اس چیز کا سائن ہوتا ہے. تو اس کو آپ یہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں، زندگی کی لمبائی سے، اور پھر دل کی لمبائی سے بھی اس کو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ یہ گارڈین اینجل لائن ہوتی ہے. یہاں پہ آپ دیکھیں گے نا تو زندگی کی لائن کے ساتھ یہ زندگی کی لائن چل رہی ہے، اور اسی کے ساتھ گارڈین اینجل لائن بھی بعض دفعہ بالکل برابر برابر چلتی ہے. تو اگر گارڈین اینجل لائن برابر برابر چلے تو دونوں میاں بیوی کی لمبی زندگی ہوگی. لیکن اگر مرد کی زندگی کی لائن لمبی اور گارڈین اینجل لائن آدھے رستے میں جا کے رک جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پارٹنر کی پہلے ڈیتھ ہو سکتی ہے. یہ بھی ایک سائن ہو سکتا ہے. تو ہم نے 3 طریقوں سے جو ہے نا وہ پارٹنر کی ڈیتھ کو ہم جان سکتے ہیں. ایک اگر شادی کی لائن دل کی لائن کے ساتھ ٹچ ہو جائے، ایک میتھڈ یہ ہے. دوسرا میتھڈ یہ ہے کہ زندگی کی لائن تو لمبی ہے لیکن آپ کی دل کی لائن چھوٹی ہے، تو آپ کے پھر پارٹنر کی لائف تھوڑی ہوگی. ٹھیک ہے، آپ کی زندگی لمبی ہوگی لیکن آپ کے پارٹنر کی لائف تھوڑی ہوگی. اور اگر آپ کی زندگی کی لائن بہت چھوٹی ہے، اگر آپ کی زندگی کی لائن بہت چھوٹی ہے ایسے، اور آپ کی جو دل کی لائن ہے وہ لمبی ہے، تو آپ دیکھیں میرے ہاتھ میں کچھ اسی طرح کا سائن بن رہا ہے کہ میری زندگی کی لائن چھوٹی ہے اور میری جو پارٹنر ہے اس کی لائن جو ہے وہ لمبی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے پہلے جانا ہے اور میری وائف میرے بعد جائے گی. یعنی کہ یہ ایک اندازے کا علم ہے. اب وہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ کس نے پہلے جانا ہے کس نے بعد میں جانا ہے. لیکن میں نے کہا نا کہ اگر آپ اس کو چل کے طور پہ لیں گے، ایک انجوائے کے طور پہ لیں گے، تو پھر ہم ان چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں. اگر ہمیں یہ جتنی میں نے باتیں بتائی ہیں، اگر ہمیں یہ 100 ہاتھوں میں 100% ایسا ہی ہوتا ہے جیسے میں نے یہ بتایا ہے، تو پھر ہم اس چیز کو صحیح مان لیں گے. تو اس طریقے سے یہ علم پامسٹری بنا ہے. یعنی کہ علم پامسٹری میں جو جو باتیں بتائی جاتی ہیں نا، جیسے میں نے آج آپ کو یہ 3 باتیں بتائی ہیں، اب آپ نے یہ تجربہ کرنا ہے. جو جن لوگوں کی بیوی کی ڈیتھ ہو چکی ہے یا وہ عورتیں جو بیوہ ہو چکی ہیں، تو یہ جو میں نے سائن بتائے ہیں نا، 3 طریقے جو بتائے ہیں، وہ چیک کر سکتے ہیں. آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کا پارٹنر اگر آپ سے پہلے گیا تو آپ کے ہاتھ میں لمبی زندگی کا سائن کون سا تھا، اور شادی کی لائن کس قسم کی تھی. تو یہ چیزیں آپ کو پتہ چل جائیں گی. تو فرینڈز، امید ہے کہ آج کی ویڈیو میں بھی آپ کو بالکل الگ سا سیکھنے کو ملا ہوگا. ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو دل کھول کے ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن پہ کلک کر دیں تاکہ اسی طرح کی بہترین زبردست انفارمیٹیو ویڈیو آپ کو نیکسٹ بھی ملتی رہیں گی. ان کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچے گا. اس کے لیے ضروری ہے کہ نیچے یہ جو ریڈ بٹن پہ لکھا ہوا ہے نا سبسکرائب، اس کو کلک کریں گے تو یہ بلیک ہو جائے گا، سبسکرائبڈ لکھا آ جائے گا. تو پھر ساتھ گھنٹی کے بٹن پہ بھی کلک کریں گے تو میری ویڈیو آپ تک پہنچے گی. اس لیے چینل کو سبسکرائب بھی کرنا ہے، سبسکرائب والے بٹن پہ بھی کلک کرنا ہے، اور ساتھ گھنٹی کے بٹن پہ بھی کلک کرنا ہے. تب آپ کو میری ہر ویڈیو آپ کو لازمی ملے گی. تو جن لوگوں نے اپنا ہاتھ ریڈ کروانا ہے وہ میرے اسی نمبر پہ رابطہ کریں. اپنے رائٹ ہینڈ کی پکس بھیجیں، لیفٹ ہینڈ کی پکس بھیجیں، اپنے دونوں ہاتھوں کی تصویریں بھیجیں، اپنا نام اور ڈیٹ آف برتھ سینڈ کریں. پھر آپ کا ذائچہ بھی بنے گا، آپ کے دونوں ہاتھوں کی ریڈنگ بھی ہوگی، اور باقی یہ کہ چارجز ہیں وہ آپ کو بتا دیے جائیں گے جب آپ میرے واٹس ایپ پہ رابطہ کریں گے. تو اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے جی، اپنی حفاظت میں رکھے. آمین ثم آمین.